بات کرتے ہیں ایک بڑی خبر کی سعودی عرب کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے۔ ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ مزید گہرے ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے جو مین پاور، جو لوگ وہاں پر جا کر کام کرتے تھے، اب ان کی تعداد دگنی ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا، اس پوری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ عمران نعوان ہمارے نمائندے سعودی عرب سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں۔ السلام علیکم نعمان، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ مجھے بتائیے کہ حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے لیے جو افرادی قوت ہے اس کو دگنا کرنے کا ہدف طے کیا ہے، اس برآمد کو، تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان چند دن پہلے ایک دفاعی معاہدہ طے پایا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا معاہدہ ہے وہ پاکستان اور سعودی کے درمیان جو ہے وہ مین پاور کے حوالے سے ہے، کیونکہ ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے مطابق سعودی عرب میں کافی سارے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، جس میں ورلڈ ایگزیبیشن اور فیفا ورلڈ کپ شامل ہے۔ تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سعودی اور پاکستان کے درمیان ایک مین پاور کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جس میں پاکستانی لیبر کی جو تعداد ہے تقریباً سعودیہ میں وہ تقریباً 2.7 ملین کے قریب ہے۔ اس تعداد کو بڑھا کے تقریباً 5 ملین سے ابو تک لے کے جانے کا ارادہ ہے۔ اچھا، سعودی عرب میں ہنرمندوں کی مانگ کن شعبوں میں زیادہ دیکھی جا رہی ہے اب؟ جی بالکل، یہاں پہ بہت یعنی سارے شعبے ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں وائٹ کلر کی بھی کافی جاب ہیں، بلو کلر کی بھی ہیں، اور لیبر کی بھی کافی ساری کیٹیگری ہیں، جس میں نوجوانوں کے حوالے یعنی جاب کے حوالے سے ڈیمانڈ پائی جا رہی ہے۔ اور کچھ ماہ پہلے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک لا آیا ہے کہ جس کے مطابق جس ملک سے وہ آ رہے ہیں ان کے سرکاری اداروں سے یا ان کے اداروں سے رجسٹر اداروں سے آپ ڈپلوما یا ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ انجینئرنگ اور جو لیبر کیٹیگری ہے اس کی کافی ڈیمانڈ ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، میسن ہے، اس کے علاوہ الیکٹریشین اور دیگر جو شعبے ہیں اس میں تقریباً ہر شعبے میں یہاں پہ ڈیمانڈ پائی جا رہی ہے، چاہے وہ بلڈنگ لائن کا ہے یا انڈسٹریل شعبے سے ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ بھی پاکستان سے آئیں وہ ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنا ساتھ جو پاکستانی اداروں سے رجسٹر ادارے ہیں ان سے وہ سرٹیفکیشن حاصل کریں، چاہے آئی ٹی ہو یا بلڈنگ لائن ہو۔ اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے اس میں کیا مواقع ہیں؟ نوجوانوں کو کن شعبوں میں ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے؟ جی سعودی عرب میں جو زیادہ تر جو لیبر کی ڈیمانڈ ہے وہ تعمیراتی شعبے میں ہے، جیسے کہ انجینئر ہے اور سرویئر ہے۔ اگر ہم بات کریں لیبر کی تو لیبر میں کارپینٹر، پلمبر، میسن اور الیکٹریشین، اسی طرح ڈرائیور وغیرہ، لوڈنگ ان لوڈنگ، اس طرح کے شعبے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آئی ٹی کے حوالے سے تو آئی ٹی کے حوالے سے ڈیولپر، سائبر سیکیورٹی اور اے آئی کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انڈسٹری کے حوالے سے تو وہاں پہ ٹیکنیکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل جو سپورٹر ہیں، اور اس کے علاوہ ہیلپر ہیں، ڈرائیور ہے، اس کی بھی کافی ڈیمانڈ ہے۔ اور یہ جو تکامل پروگرام ہے اس کے تحت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان شراکت داری کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، سعودی ادارہ تکامل اور پاکستانی ادارہ نیفٹیک کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جس کے مطابق جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں ان کو نیفٹیک سے پہلے اسکل ویریفیکیشن کروانی ضروری ہوگی۔ اس کے بعد یعنی سعودی ایمبیسی سے ان کو ویزا گرانٹ کیا جائے گا۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ نیفٹیک کی ویب سائٹ سے پہلے ان کو اپائنٹمنٹ لینی ہوگی، اور ان کے جو ڈیفرنٹ سینٹر ہیں ان پہ جا کے ان کو وہ اسکل ٹیسٹ دینا ہوگا۔ جب وہ اسکل ٹیسٹ پاس کریں گے اس کے بعد وہ آگے ان کا جو ویزا پروسیس ہے وہ جاری ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ دوحہ میں مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے بعد یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک رپورٹ۔ تنازعات کا حل بات چیت ہے، نہ کہ لڑائی۔ ایک بار پھر ممکنہ جنگ مذاکرات سے رک گئی۔ پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ پاک افغان تجارت جلد بحال ہونے کی امید۔ پاکستان نے جنگ بندی معاہدہ خوش آئند قرار دے دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا، جس میں قطر اور ترکیے نے ثالث کا کردار ادا کیا۔
دونوں برادر ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان امن اور استحکام کے لیے مستقل میکینزم بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ بھی کرے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے قطر اور ترکیے کے تعمیری کردار کو سراہا۔ آئندہ کی حکمت عملی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ترکیے میں ہونے والے آئندہ اجلاس میں ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ میکینزم کے قیام کی کوشش کی جائے گی۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے سدباب کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات پر عمل درآمد کرنا ناگزیر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ دوسری جانب دوحہ معاہدے کے ساتھ ہی سرحدی کشیدگی کی وجہ سے بند پاک افغان تجارت کی بحالی کی بھی امید جاگ اٹھی ہے۔ سرحدی بندش کے باعث جہاں پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی تھیں، وہیں سرحد کے دونوں جانب اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ دیکھا جا رہا تھا۔ اگلی خبر بھی پاکستان کے حوالے سے ہی ہے۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں روانہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ جو ہے وہ HS-1 اس کا نام تھا، چین سے خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے، اور اسپارکو کا جو دفتر ہے اس میں سیٹلائٹ کی روانگی کے مناظر بھی دکھائے گئے سب کو۔ یہ جو مشن ہے یہ قومی خلائی پالیسی اور ویژن 2047 اس میں یہ ایک اہم سنگ میل ہے، اور HS-1 انفراسٹرکچر میپنگ اور جو شہری منصوبہ بندی ہے اس کے لیے نئی راہیں کھولے گا، جبکہ HS-1 سے جو سیٹلائٹ ہے اس سے زرعی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی نگرانی میں بھی انقلاب کی توقع ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ہے یہ سیلاب، پھر لینڈ سلائڈز اور اس کے علاوہ جو دیگر قدرتی آفات ہیں ان کی پیش گوئی میں بھی مدد دے گا، اور یہ سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں اور جو ارضیاتی خطرات ہیں ان کی بروقت نگرانی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ اب سیٹلائٹ جو ہے وہ اپنے مدار میں ٹیسٹنگ ہوگی، سب سے پہلے اس کی 2 مہینے اس کے اندر لگیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ مکمل طور پر فعال ہوگا، اور اس سال خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ EO-1 اور KS-1 یہ 2 سیٹلائٹس کامیابی سے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں، اور دونوں سیٹلائٹس اس وقت خلا میں مکمل طور پر فعال ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کچھ فلسطین کے حوالے سے۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو ریڈ کراس کے ذریعے 2 یرغمالیوں کی لاشیں موصول ہوئی ہیں جنہیں غزہ میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا گیا ہے، اور یہ لاشیں جو ہیں یہ جنگ بندی معاہدہ جو تھا اس کے تحت اسرائیل کے حوالے کی گئی ہیں۔ اور جو بیان ہے نیتن یاہو کے آفس کا اس میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لاشوں کو شناخت کے لیے اسرائیل میں ایک طبی تجزیاتی مرکز ہے وہاں پر منتقل کیا جائے گا۔ اچھا، اب تک حماس کی جانب سے 28 میں سے 11 مغویوں کی جو لاشیں ہیں وہ اسرائیل کو ملی ہیں، اور حماس کا کہنا یہ ہے کہ رفح کراسنگ کی جو بندش ہے وہ یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے، اور یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی رفح کراسنگ جو ہے اس کے کھلنے سے مشروط ہے۔ دوسری جانب جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اس نے ایک خدشہ پھر سے ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ حماس کی جانب سے جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزی کی مستند اطلاعات انہیں ملی ہے، اور یہ جو بات ہے امریکہ کی، یہ بات ہم سب کو پہلے پتہ تھی، اور امریکہ اس طرح سے اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے حماس ہی ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا ہے، جبکہ ہم بارہا یہ بات ساری دنیا کے سامنے پیش بھی کر چکے ہیں، اور ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کھلے عام جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ اب اسی حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم کا جو آفس ہے اس کے مطابق غزہ اور مصر کے درمیان واقع جو رفح بارڈر ہے وہ تاحکم ثانی بند رکھنے کا فیصلہ کر
لیا گیا ہے، اور اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی مغویوں کی جو لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے پھر رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ تو یہ بیسکلی ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ ہم ایک پوری دنیا کے سامنے ایک جھوٹ بولیں گے کہ ہم ایک امن کی ڈیل کر رہے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لیڈران گئے، دستخطوں پر سائن ہوئے، اور اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے یہ اسرائیل اور امریکہ مل کر کیا کر رہے ہیں۔ اور ادھر جو فلسطین کی جو تنظیم ہے، حماس مزاحمتی جو تنظیم ہے، اس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرنے کی بات کی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے خیر اب جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہیں وہ کھلے عام ہو رہی ہیں، اور ساری دنیا جو ہے وہ یہ چیز دیکھ رہی ہے۔